بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اکثر علماء کرام سے سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جس وقت صرف 39 شخص اسلام لائے تھے، اور 39ویں شخص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لائے ابھی تیسرا ہی دن ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ جس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کو ایک بہت بڑی طاقت نصیب ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، ایک شیر دیا ہے حمزہ، ایک اور دے دے، اب تیری مرضی ہے کہ عمر بن خطاب دے دے یا عمرو بن ہشام دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں گھر سے نکلے ننگی تلوار لے کر، اور یہ سوچ کر کہ آج بانی اسلام کو ختم کر دوں گا۔ راستے میں ایک صحابی ملے جنہوں نے پوچھا کہ اے عمر، اتنی دوپہر کی شدت کی گرمی میں کہاں جا رہے ہو، اور تمہارے تیور بھی ٹھیک نہیں لگ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بتا دیا، تو جواب میں وہ صحابی بولے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں جا کر آپ نے اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مارا پیٹا، اور جب آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے آگے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے ان کو تماچا مارا کہ ان کے کان سے جھمکا ٹوٹ کر گرا اور چہرہ بھی لہو لہان ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی جذبہ ایمانی سے بولی کہ اے عمر، سن لو، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، مگر اب اس دل سے اسلام نہیں نکلے گا۔ یہ سن کر ان پر ایک رکت طاری ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا اور سوچا کہ آخر اتنا عزم و استقامت کس وجہ سے ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو تم لوگ پڑھ رہے تھے، مجھے بھی دکھاؤ۔ ان کی بہن نے قرآن کے اوراق سامنے لا کر رکھ دیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے اوراق اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یعنی اللہ کی پاکی بولتا ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا، اور آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اور جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر صحابہ کو درس دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ان کے گھر پہنچے اور دروازے کی کنڈی بجائی۔ اندر سے لوگوں نے دروازے کی باریک سی جھرری سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ دروازہ کھولیں۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور عمر کو اندر آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ لیا اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے عالم میں نعرہ تکبیر بلند فرمایا، جس کے جواب میں تمام حاضرین صحابہ نے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟
اٹھیے ہم کعبہ میں چل کر علل اعلان خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم کفر کی حالت میں جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا آیا ہوں، اب ان تمام مجالس میں بیٹھ کر اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو 2 قطاروں میں کیا اور روانہ ہوئے۔ ایک لائن کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری لائن کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ چند لوگوں کی عظیم و شان جماعت فخر اور شان سے حرم میں داخل ہوئی اور نماز ادا کی۔ اس کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں موجود تمام مشرکین کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اقرار کیا۔ یہ اعلان سننا تھا کہ بس کافروں پر تو جیسے بجلی گر پڑی، ان کی بہت بڑی طاقت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، چاروں طرف شور اور ہنگامہ ہو گیا۔ کسی کافر کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تک، جو ابو جہل تھے، ان تک یہ خبر پہنچ گئی کہ تمہارا بھانجا مسلمان ہو گیا ہے اور لوگ برہم ہو کر اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل بھی حیران ہوا۔ خیر اس وقت تو اس نے اپنے بھانجے کو بچانا تھا، اس لیے وہ فوراً حرم پہنچا اور حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے روک کر کہا کہ اے لوگو، میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کی یہ بات سن کر سب کفار پیچھے ہٹ گئے۔ ابو جہل نے شاید اس وقت یہ سوچا ہو کہ بعد میں اپنے بھانجے کو سمجھا لوں گا، لیکن اس وقت اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلام کا سچا مجاہد جنگ بدر میں بھی میرے خلاف لڑے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمارے بعض نادان مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ شکایات رکھتے ہیں۔ ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو شخص اپنی حکومت میں ایک کتے کے مر جانے کا سوچ کر خود کو قصوروار سمجھے اور اللہ کے خوف سے گریہ وزاری کرے، اس شخص کے بارے میں کوئی نادان ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ وہ اہل بیت سے گستاخی کرنا تو دور کی بات ایسا سوچ بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت اور غلامی کے ساتھ زندگی اور موت عطا فرمائے اور روز محشر ہم ان کے غلاموں میں اٹھائے جائیں۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔